مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وطبت مكانا. ابھی چلے جائے بڑے بڑے ہمارے ملک کے اندر ڈیفنس جیسے علاقے، گلبرگ جیسے علاقے بنے ہوئے، ان لوگوں کے حالات آپ دیکھ لیں گے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. جتنی بے سکونی زندگی یہ گزار رہے ہیں، جتنے بظاہر ہمیں بڑے سکون والے نظر آتے ہیں، اتنی اچھی گاڑی ہے، نوکر ہے، یہ تو اتنے بہترین کپڑے پہنے، اس کا دل کا حال کون جانے. اس کے دل میں کتنے غموں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، کتنے غموں نے اس کے دلوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے. یقین کرے ایسے پریشان حال کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کو چھوڑا ہو. ہاں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے راہوں کو مضبوطی سے پکڑا، دل سے پکڑا، وہ دولت کے انباروں میں رہ کے سکون کی زندگی گزار رہا ہے. وہ فقر و فاقہ میں رہ کے بھی پرسکون ہے. اس کے لیے کوئی ٹینشن کی زندگی نہیں. ٹینشن اس کے لیے ہے جس کے نصیب کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، صرف دولت کے پیچھے لگا، بس کہ دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، سکون چاہیے. رزق کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، رزق کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، رزق کے لیے ہم دھوکے بھی کرتے ہیں، رزق کے لیے ہم ظلم بھی کرتے ہیں. رزق کے پیٹ کے خاطر، اس پیٹ کے اندر کوئی نوالا چلا جائے، یہ بھوک مٹ جائے، کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنے سے ہو، کسی مجبور لاچار پہ ظلم کرنے سے ہو، بس پیسہ آ جائے میرے جیب میں، پیسہ آ جائے. اللہ کہتا ہے ایسے نہ کر، ایسے نہ کر. یہ بھی قتل ہے. اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے دوسروں کو قتل کر رہا ہے، اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے دوسرے کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسرے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اپنے بھوک مٹانے کے لیے دوسرے کے بچوں کو بھوکا کر مار رہا ہے. یہ بھی تو قتل ہے. ایک قتل تو وہ ہے جو آپ نے رائفل لی اور گولی مار دی، بندہ وہیں تڑپ کے مر گیا، اور ایک وہ ہے جس کو آپ نے دھوکے سے قتل کیا، دھوکہ دیا، فراڈ دیا، اس کو غربت اور لاچاری میں لا کے کھڑا کر دیا. ایک یہ بھی ہے. تو بھوک سے اللہ نے کہا کہ تم بھوک رزق کی پریشانی نہ لینا، رزق کی پریشانی کبھی بھی نہ لینا، رزق ہم دیں گے تمہیں، لیکن جن راہوں سے رزق آتا ہے ان راہوں کو صاف کر لو. بس جن راہوں سے، جن راستوں سے تمہارا رزق آئے گا، اگر وہ راستے صاف نہ ہوئے تو تمہارا رزق راستے میں ضائع ہو جائے گا، تم تک صحیح نہیں پہنچے گا. انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہے کہ اس تک، لیکن کئی دروازے ایسے ہیں جس سے انسان کے برے اعمال جاتے ہیں، کئی دروازے ایسے ہیں جس سے انسان کے اچھے اعمال جاتے ہیں، کئی دروازے ایسے ہیں جس میں انسان کے اچھے فیصلے آتے ہیں، کئی دروازے ایسے ہیں جس میں انسان کے برے فیصلے آتے ہیں. تو جہاں اچھے فیصلے آتے ہیں ان دروازوں کو صاف رکھا کرو، تو جو فیصلے آئیں گے وہ بر وقت تم تک پہنچے گے اور پورے تمہیں اس سے جو ہے کامل فائدہ ملے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا، آپ یقین کر رہے، اگر فضاؤں میں دیکھا جائے تو اس فضاؤں میں گناہوں کے سوا کچھ نظر نہیں. خال خال کہیں چمکتا ہوا کوئی نیکی نظر آ رہی ہوتی، ورنہ گناہوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آ رہا ہے. یہ حال ہو چکا ہے آج. اس وقت اگر آسمان کی طرف دل کی آنکھیں اٹھا کے دیکھی جائے تو آسمان میں ہر طرف گناہوں کا راج ہے. یہ چڑھ رہے اوپر، یہ گناہ چڑھ رہے ہیں، یہ اوپر پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے اعمال اوپر پیش ہوتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں. اگر ہم یہاں سے پتھر پھینکیں گے اوپر سے، وہ پھول نہیں برسیں گے، پتھر ہی واپس آئیں گے. جیسے اعمال جائیں گے ویسے فیصلے اوپر سے آتے جائیں گے. لیکن ہم سوچے تو صحیح، صرف چند لقموں کے خاطر ہم نے اس رب ذوالجلال کو ناراض کر رہے ہیں، صرف چند لقموں کے خاطر ہم اس ہستی کو تکلیف دے رہے ہیں. اگر میرے ماں باپ پہ میرے اعمال پیش ہوتے، کیا ہمارے نبی پہ اعمال نہیں پیش ہوتے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہے. امتیوں کے اعمال نبی تک پہنچائے جاتے ہیں کہ تمہاری امت اس وقت یہ کر رہی ہے، تمہارا یہ فلاں امتی اس وقت ایسی زندگی گزار رہا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے گناہ کر لیا، کسی کو علم ہی نہیں ہے، کون دیکھ رہے؟ کرو، دھوکہ کرو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر آج کی زندگی کی جو ویڈیو میری بن رہی ہے، صبح سے جو میرے پاس رشتے لگے ہوئے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جب میری یہ فلم اللہ کے نبی کو شام کو جا کے لگا کے دکھائی جائے گی تو میں سوچوں میرے بارے میں کیا تاثرات ہوں گے اللہ کے نبی. کبھی سوچا ہے؟ ہمارے دن کی ایسی ویڈیو بھی جاتی ہے جس میں سراسر جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، نماز کے قریب جانا تک نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہے،
شکر ادا کرو، اللہ کلمہ نہیں چھین رہا ہے ہم سے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، اللہ کہتا ہے میں جب کسی کو نعمت دیتا ہوں اور وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، اور جب میں کسی کو نعمت دیتا ہوں اور اس کی ناشکری کرتا ہے میں اس کی نعمت کو کم کر دیتا ہوں، اور میرا عذاب فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ وہ نعمت پیسوں کی ہو، وہ گاڑی کی ہو، وہ گھر کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ ماں باپ کی ہو، وہ صحت کی ہو، وہ کسی طرح کی نعمت ہو، آپ اگر شکر ادا کرو گے، اور ایک شکر یہ ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے دے دے۔ اصل شکر یہ ہے کہ اس رب کی تابعداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، ان کاموں سے بچا جائے جس سے اس نے روکنے کا حکم دیا۔ مجھے آپ بتائے، اگر ایک بندہ آپ کو فیکٹری میں اپنے یہاں ملازم رکھ لے اور آپ سے کہے یہ کام آپ نے کرنے ہیں اور ان کاموں کو آپ نے نہیں کرنا، کہتے ٹھیک ہے، تنخواہ آپ کو ملے گی، کھانا آپ کو 3 ٹائم کا ملے گا، اچھا بہت زبردست۔ اب آپ نے کیا کیا، جب مالک آئے آپ کے السلام علیکم، السلام علیکم، شکریہ سر آپ نے بڑا کرم کیا مجھے نوکری دے دی، وہ پوچھے جو کام کا میں نے کہا تھا وہ کیا؟ نہیں وہ تو نہیں ہو سکے، تو مجھے بتایا آپ کے ساتھ کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ آپ کے السلام علیکم آپ کی شکریہ سے خوش ہو جائے گا؟ وہ خوش ہوگا اس سے؟ وہ کہے گا بھائی جو کام میں نے تیرے حوالے کیے وہ تو کر نہیں رہے اور سلاموں پہ سلامیاں دے رہے، شکر کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے؟ میں نے اگر تیرے اوپر احسان کیا تو بھی میرے اوپر احسان کر، میرے کام کو نمٹا، میں نے کام چلانا ہے۔ اچھا ادھر تو سمجھ آ جاتی ہے، ادھر ایک پرسنٹ بات ہو رہی تھی، ایک دوست کہہ رہا تھا، میں نے سکھایا یار ایک بندہ مسجد بنا رہا ہے اس طرح، تو یا میں نے کہا کہ ہم اگر کوئی دین کا کوئی بھی مدرسہ مسجد یا کوئی بھی دین کا کام ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تو جا تیرا کام جائے، ہم اس میں نہیں، لیکن جب اپنا کوئی گھر بن رہا ہو تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں لگا، یہ کتنا لگا، وہاں پہ اعتبار نہیں کرتے، ادھر اعتبار کر جاتے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے، ہم خود تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جیسے کہتے ہو نا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی کیا، اللہ بخش دے گا نا، تو میں کہتا ہوں اللہ رزاق بھی تو ہے نا، کیوں گھر سے نکلتے ہو، کیوں اس دھوپ میں آتے ہو، گھر بیٹھ جاؤ آرام سے، کیوں رزق تمہیں اللہ دے گا۔ اگر تمہیں بچے کہے بیوی کہے کہنا اللہ رازق ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ رزق دینے والا میں ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا، مجھے کوئی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہہ رہے نہیں جی وہ اسباب بھی تو اختیار کرنے ہیں، اسباب بھی تو اختیار کرنے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے جنت کی، جب بات آتی ہے آخرت کی، ہم کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ بخش دے گا، وہاں پہ اعتبار کر لیتے ہیں اور ادھر نہیں کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے، اللہ بخش دے گا، بات ختم ہو گئی۔ تو معاملات ایسے ہمارے کہ ہم دین کا کام اللہ کی مہربانی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اب جو میں نے مثال آپ کو دی ہے کہ اگر فیکٹری کا مالک یہ کہے فلاں فلاں کام کر، وہ کہتے کام تو مجھ سے نہیں ہوں گے سر، ہاں اگر شکریہ ادا کرنا ہو، سلامی کرنی ہو وہ میں کر لوں گا، آپ جب گیٹ پہ آئیں گے میں گیٹ کھولوں گا، دروازہ کھولوں گا، سلام کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں نوکر رکھ لیا ہے۔ لیکن جو کام آپ نے مجھے بتائے ہیں وہ کہیں گے چل یہاں سے، مجھے ایسے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے سلامی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری فیکٹری برباد ہو رہی، میری فیکٹری بنائی ہوئی، میں نے نظام چلانا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے یہ بھی وہی مثال، نماز نہیں پڑھنی، قرآن کے قریب نہیں جانا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، اللہ کے حبیب نے جو راستے بتائے اس پہ نہیں چلنا ہے، بس روٹی کھا لی پیٹ بھر گیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے پیٹ بھر دی۔ یہ وہی شکریہ ہوا کہ نوکر تو لگ کے کام کیا نہیں اور مالک کو سلامی دے رہے۔ مجھے آپ بتائیں یہاں پہ ایسا نظام چلے؟ اللہ کہتا ہے ہاں آپ اگلی سنو، اگر ایک مالک ایک نوکر کو رکھتا ہے، اسے کہتا ہے یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنا، اب یہ محنت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ساری ڈیوٹی سارے انجام دے رہے، یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے، جو مالک نے بتایا وہ کر رہے، جن سے روکا اس کو قریب بھی نہیں جاتا۔ پھر مالک آ رہا ہے سر بہت شکریہ آپ نے مجھے کام دیا، مالک بھی بڑا خوش ہو گیا، یار کتنا ایماندار بندہ ہے کہ دیکھیں کام کتنی ایمانداری سے کر رہا ہے اور پھر اوپر سے مجھ پہ یعنی میرا احسان بھی مان رہا ہے کہ تو تیرا احسان ہے کہ تو میرا کام کر رہا ہے۔ اس سے بتایا اس سے مالک خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ اگر 2-3 ماہ کے بعد یہ بھی کہہ دینا کہ سر میری تنخواہ تھوڑی سی بڑھا دو، خوشی سے بڑھائے گا، کیوں؟ تو کہ یار اتنا اچھا بندہ ہے، کام بھی بڑے اچھا کرتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ جب ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے ہیں، پاؤں پہ ورم ہو گئے، پنڈلیاں سوج گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی ساری رات تڑپتے کیوں ہیں، ساری رات آپ اتنے روتے کیوں ہیں اللہ کے آگے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، اب معلوم ہوا کہ اصل شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ہو، قرآن کی تلاوت روزانہ ہو، ذکر اذکار روزانہ ہو. پھر بھی اللہ سے کہ اللہ جیسے تو نے حکم دیا سے جو نہیں ہو سکا اللہ معاف کر دے، ہاں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے توفیق دی. آپ یقین جانیں اس پہ اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے.